جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر تو نے میرے آگے گڑ گڑایا، میرے آگے ہاتھ اٹھائے، میرے آگے جھولیاں پھیلائیں، میرے آگے گریہ زاری کی، میرے آگے آنسو بہائے، تو میں تیرے لیے کافی وافی شافی ہو جاؤں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بندے بس میری عبادت کرتا رہنا اور پھر میں تیرے لیے کافی وافی شافی ہو جاؤں گا۔ یا اللہ یہ کیا کلام ہے؟ اے اللہ مسلمان اس کلام سے مجھے روک رہے تھے، اس کلام سے دور رکھ رہے تھے، اس کلام کے بارے میں کہتے تھے کہ تم نے اس کے پاس نہیں آنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اللہ اس کلام کے بارے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مجھے وہ جو میری تلاش تھی، وہ جو میری جد و جہد تھی، وہ جو میری کوشش تھی، میری ایفرٹس تھی، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، ہدایت کا متلاشی ہے، رسولوں کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، دوزخ سے نجات چاہتا ہے، جنت کی جو ہے وہ منزل حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا اور سچا راستہ، اس پہ چلتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ سیدھا سچا راستہ ہے جو تجھے تیرے رب کے قریب تر قریب کرتا جائے گا۔ سوچا کہ اس کلام سے دور کیا جا رہا تھا، اور اقبال سمجھ آئی کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ اقبال کہتے ہیں فاش گویم آنچ ادر دل مزبرست این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، کہ اگر میں اپنی زبان کھولوں تو وہ یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے، دس از اینی ادر تھنگ، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ کتاب نہیں ہے۔ کتابوں میں تو ملاوٹ بھی ہوتی ہے، اس میں تو چیزیں نکالی بھی جاتی ہیں، داخل بھی کی جاتی ہیں، وہ بوسیدہ بھی ہو جاتی ہیں، ایک بار پڑھنے کے بعد دل نہیں کرتا پڑھنے، لیکن یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ مثل حق من ہا وہم پیداستیں، یہ تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ خواہش طفل ٹھیک نہیں ہے، یہ بچوں کی خواہش ہے۔ کہا کہ نہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ موسیٰ میں اس پہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم دائم رہ گیا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالی، وہ پہاڑ دبا پھٹا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پھر اللہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے وہ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے۔ مثل فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پن ہاں وہاں پیداست این زندہ و پائندہ و گویاست این، یہ تو زندہ جاوید کلام ہے، یہ تو ازل سے ہے، ابد تک رہنے والا ہے، اور یہ زندہ جاوید کلام ہے۔ اس سے باتیں کر کے تو دیکھو، یہ تمہیں تمہاری باتوں کا جواب بھی دے گا۔ کبھی مسلمان اپنے پوچھ تو صحیح، اس سے اپنے مسائل، اپنی زندگی کے خد و حال پوچھ تو صحیح، اپنی آخرت کی کامیابی کے حوالے سے کبھی پوچھ تو صحیح، اپنے بچوں کی نجات کے حوالے سے کبھی پوچھ تو صحیح، اپنی دنیا اور آخرت کے سرمایہ کاری کے حوالے سے اس قرآن سے پوچھ تو صحیح، کبھی اللہ کی حکمرانی کے بارے میں اس سے پوچھ تو صحیح، رسول اللہ کے راستوں کے بارے میں اس سے پوچھ تو صحیح۔ یہ تجھے سب کچھ نہ بتائے تو پھر کہنا۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ تو زندہ اور جاوید کلام ہے، اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کبھی اس میں غوطہ زن ہو کے تو دیکھ، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے فرصت نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرا کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کتاب پڑھتا تو ہے لیکن تو صاحب کتاب نہیں ہے۔ صاحب کتاب جب ہوگا تو اس وقت تیری کیفیت، تیرے احساسات، کیفیات، جذبات کچھ اور ہی ہوں گے۔ تو اس کلام سے باتیں کر رہا ہوگا، تیرا دل نہیں چاہے گا کہ کسی دنیا دار بندے سے یہ دنیاوی بات کرے۔ اس کلام کی اپنی ایک کشش ہے، جاذبیت ہے، اپنا ایک اس کا معجزہ ہے، اپنی اس کی ایک کرامت ہے۔
اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس قرآن کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں, اس قرآن کو تو ہم نے جادو ٹونے کی کتاب بنا لیا, اس کتاب کو تو ہم نے دم درود کی کتاب بنا لیا, اس کتاب کو تو جب ساری شادی میں جو شرکیہ معاملات کر کے سود کے اوپر پیسہ اٹھا کے بچوں اور بچوں کی شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے جس کی مخالفت میں یہ سارے کام کیے, اور رخصتی کے وقت جو ہے وہ اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے, اس کو دبا کے, اس کو سمیٹ کے, اس کو لپیٹ کے جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. ایک بچی نے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا, پیسے گم ہو گئے اور کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی کہ کہاں ہے پیسے. کہا کہ بیٹی بتاؤ. کہا نہیں بتاؤں گی. کہا کہ آدھے پیسے تمہیں دے دیں گے, بتاؤ کہاں ہے. تو کہا کہ میں نے قرآن مجید کے مصحف میں ان پیسوں کو چھپا رکھا ہے. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی وہاں پیسے چھپانے کا خیال کیسے آیا؟ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ اس کتاب کو تم لوگ سال کے سال ہی کھولتے ہو, اس سے پہلے نہ کھولو گے نہ یہ پیسے ملیں گے. اس کتاب کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس کو تو مظلوم بنا دیا. تو میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, اقبال کہتے ہیں کہ چوں بجا در رفت جان دیگر شوید. اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ جب یہ انسان کے اندر داخل ہوتی ہے تو اندر کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے. چوں بجا در رفت جان دیگر شوید, جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شوید. جب یہ سینوں کے اندر داخل ہوتی ہے تو اندر کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے, اور جب اندر کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے تو پھر باہر کی دنیا بھی تبدیل کر دیتی ہے. پھر وارث مسیح نہیں رہتا, پھر یوسف یوحنا نہیں رہتا, پھر کلے نہیں رہتا, پھر وہ محمد علی کلے بن جاتا ہے, پھر وہ محمد یوسف بن جاتا ہے, پھر وہ وارث مسیح نہیں, پھر وہ عبد الوارث بن جاتا ہے. اس کلام کا, اس قرآن کا اعجاز یہ ہے. مولانا رومی کہتے ہیں چند خانے حکمت یونانیہ, تم یونان کے فلسفے لے کے بیٹھے ہوئے اور اس کی مدح میں لگے ہوئے, اس کی تعریف میں لگے ہوئے ہو. چند خانے حکمت یونانیہ, حکمت قرآنیہ پہ ہمدواں. کبھی قرآن کی حکمتوں کو ذرا دیکھو تو صحیح, غور و فکر تو کرو, اس میں ڈوب کے تو دیکھو. تمہیں اسرار و رموز نہ ملیں گے, تمہیں اس میں خزائن ملیں گے, تمہیں ایسے اس میں سے موتی اور جواہرات ملیں گے کہ آج تک مفسرین اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ واللہ عالم واللہ عالم واللہ عالم. ابھی اس کے معنی اور مفہوم اتنے وسیع اور وسیع ہیں کہ میں آج تک اتنا ہی سمجھ سکا ہوں. رازی جیسی شخصیت کہتی ہے 40 جلدوں پر اپنی تفسیر لکھنے کے باوجود واللہ عالم, ابھی تو اس کے خزانے ختم ہی نہیں ہوئے. تو ہم نے سمجھا کیا اس کو, ہم نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ؟ تو اس قرآن کو پڑھا تو ایک تو اس نے اپنے رب کا تعارف کرایا, اپنے رب کی ربوبیت کا تعارف کروایا, اس کی الوہیت کا تعارف کروایا, اس کی جنتوں کا تعارف کروایا, اس کے سیدھے اور سچے راستوں کا تعارف کروایا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور تعارف کروایا, وہ یہ کہ دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ توراۃ زبور انجیل کے بارے میں بھی تو یہی ہے, اس میں بھی بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن ان کو تبدیل کر دیا, بدل دیا گیا. اور اس قرآن کے بارے میں پہلے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. تو قرآن نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک شبے کا شائبہ نہیں, شک شبے کا شائبہ بھی نہیں ہے, اس میں رتی برابر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, اس کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہیں, اس کی ناراضگی سے ڈرنے والے ہیں, کانپ جانے والے ہیں, ان کی نیندیں آرام ہو جاتی ہیں جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. یہ کتاب تو ان کے لیے ہدایت کا نسخہ اکسیر ہے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تو متقین کے لیے راہ ہدایت ہے, صراط مستقیم ہے, نسخہ اکسیر ہے. اور جنہوں نے اس کتاب کے ساتھ وفا کی, اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر.
آج ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا، حدیث کا مفہوم کہ اے میرے صحابہ، اس قرآن کو اپنے سینوں کی ڈھال بنانا، اپنے سر کا تکیہ نہ بنانا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے سینوں کی ڈھال نہیں بنایا۔ آج سینے سے FSC کی، MBBS کی، ایڈوکیسی کی، انجینئر کی کتابیں تو ہم یوں لے کے جاتے ہیں، لیکن قرآن کا وہ مقام کہاں؟ اس کے لیے ہم اپنی 40 سال تک زندگی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں دیگر ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے۔ اور میں ایک بار بیمار ہوا، اور بیماری کے دوران میں نے کہا کہ چلو بچوں کو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ تو محلے کے بچے آنا شروع ہوئے، اور ایک دم سے بچے آنا غائب ہو گئے۔ کوئی پیسہ نہیں لیتا، روزانہ میں 200-400 روپے ان کے اوپر خرچ کرتا تھا، سپارے قرآن خود سے دیتا تھا، اور اس کے باوجود پتہ چلا کہ اچانک بچے آنا بند ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا بات ہے بچے آنا؟ انہوں نے کہا سر ان کے ٹیسٹ ہے، سر ان کے ٹیسٹ ہے، لہٰذا وہ ٹیسٹ پرائرٹیبل ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنا دیا۔ قرآن نے کہا کہ بھئی یہ کتاب کے بارے میں شک نہیں کرنا، یہ تورات، زبور اور یہ ان جیسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ثمنن قلیلا، انہوں نے چیزوں عدل بدل کر دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا چند پیسوں کی خاطر۔ نہیں، اس قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کا معاملہ تو یہ ہے انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے، اور اللہ نے ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ تم انڈر ایسٹیمیٹ کرو، اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے توحید کے، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ زمانہ عیسائیت سے ان سے تعلق رہا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے پڑھنے کا بھی اللہ نے موقع دیا، تو وہ ایک بات بتایا کرتے تھے کہ توحید کے مضامین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے آسان، عام فہم انداز میں اوپر کی سطح پہ رکھے ہیں کہ جس طرح پانی میں آپ کوئی تیل ڈال دے تو اس کی تہ اوپر آ جاتی ہے، توحید کے مضامین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے عام فہم اور آسان بنا کے اس میں پیش کر دیے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ کے بارے میں تو مختلف نظریات ہیں، مختلف عقائد ہیں، مختلف فلسفے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ یہ محاسن توحید میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تو وہ الہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور تا قیامت وہ، یعنی کہ ہمیشہ اس کے لیے تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نہیں، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ زندہ اور جاوید ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمیں تو یہ پڑھایا گیا تھا کہ ہمارے خدا کو موت آئی اور وہ 3 دن قبر میں رہا، پھر زندہ ہوا اور آسمانوں پر چلا گیا۔ تو اس میں بھی کئی سوالات ہیں کہ بھئی جو ہمارا خدا تھا وہ 3 دن قبر میں رہا، اس وقت کائنات کا نظام کس نے چلایا ہوگا؟ ہاں، اس دوران جس نے کائنات کا نظام چلایا ہوگا میرا بھی وہی الہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم بات کرتے ہو موت کی، سنا کہتے ہیں، آپ اہل علم حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، سنا اس کیفیت کو کہتے ہیں جو نیند سے پہلے آنے والی، آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، کھل رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ نیند سے پہلے کندھے بارے ہونے والی جو کیفیت اسے سنا کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب کو موت تو کیا، اسے نیند تو کیا، اس کو تو یہ کیفیت بھی نہیں ہے کہ اسے اونگ بھی آ سکے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اللہ کے بارے میں لات منات عزا نائلہ یا غوث کا جو ایک عقیدہ اور جو تصور تھا، فرمایا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔
نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ میرے رب نے بتا دی، وضاحت کے ساتھ بتا دی. تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس قرآن کو پڑھا. قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا مرحلہ تھا. اس وقت میں بہت ویل آف نہیں تھا، مالی حوالے سے بہت مستحکم نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ قرآن کا معاملہ تو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور جس شخص پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، جس شخص پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس شخصیت کے بارے میں کچھ پڑھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بہت مجروح توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا تھا. تو کہا کہ ذرا اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا قصد کیا تو ایک معروف دکان پر گئے اور وہاں سے کتاب خریدنے کا ارادہ کیا. اور جب انہوں نے کتاب دی الرحیق المختوم، کسی دوست نے کہا کہ آپ الرحیق المختوم کتاب پڑھیے، وہ آپ کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوگی. تو کتاب جب لینے کی باری آئی تو انہوں نے کتاب رکھی، اور کتاب رکھنے کے ساتھ جب اس کے اوپر بل رکھا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کتاب کو خرید سکتا. اور اس کے بعد جب 2 ہفتوں کے بعد میں دوبارہ اس کتاب کو خریدنے کے لیے گیا تو اس کتاب کا ریٹ بڑھ چکا تھا. یعنی کہ اتنے پیسے لے کے گیا جتنے کی وہ کتاب تھی، لیکن اس کتاب کا ریٹ بڑھ چکا تھا. یہ بات بتانے کا ایک مقصد ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتابوں کی محتاج ہے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے کردار سے جھلک رہی ہوتی، ہماری گفتار سے جھلک رہی ہوتی، ہماری محبت اور ہمارے پیار سے جھلک رہی ہوتی؟ لیکن ایک غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے اس لیے محروم ہے کہ بازار میں کتابیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اور کتنے وارث مسیح ہوں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کتنے وارث مسیح ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ادارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس ادارے کے تحت پھر ہم نے غیر مسلموں کے لیے نہ صرف کتابیں اسپیشلی ان کے لیے تحریر کی بلکہ فری تقسیم کی. تو بھئی کوئی وارث مسیح رہ نہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے لیکن پیسے نہیں تھے. ہم نے فری تقسیم کی. مولانا خاور رشید بٹ صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ وہ کتاب لکھی اور اللہ کی توفیق سے ہم نے خوب بانٹی. اب اس کے برعکس آپ ایک ہلکی سی جھلک عیسائیت کی بھی دیکھیں. عیسائیت، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم حق پہ ہیں، ہم صراط مستقیم پہ ہیں، اللہ ہمارے ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، دوزخ سے بچنے والے ہم لوگ ہیں. یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا. محمد ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے، یہ تو ہمارے دعوے ہیں. لیکن کام کس نے کرنا ہے؟ اس پیغام کو آگے کس نے پہنچانا ہے؟ اس کے برعکس اگر ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں تو غیر مسلم کیا کر رہے ہیں؟ باطل پہ ہونے کے باوجود، 3 خداؤں کو ماننے کے باوجود، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے باوجود، اس کے ساتھ کفر کرنے کے باوجود، مسیح علیہ السلام کے پیغام کو ہر زبان میں اور ہر ملک میں، ہر ملک کے ہر شہر میں، ہر شہر کے ہر علاقے میں پہنچا رہے ہیں. ابھی ہم جناب کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوتی اور نوک ہوتی ہے، کون؟ I bring a good news for you. ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ گورا صبح صبح ہمارے گھر، اور وہ آتا ہے اور ہمارے گھر میں کتابیں، انجیل اور جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی لٹریچر پکڑاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ہم اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارے گھر آج ایک گورا آیا تھا اور مفت کتابیں دے کر گیا. اور جب اس کو پڑھتے ہیں، بائبل ہوتی ہے، ساتھ میں جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کی 1400 ٹائٹل ہیں، 1400 ٹائٹل. یعنی کہ جس طرح الرحیق المختوم ایک کتاب ہے، اس طرح کی 1400 کتابیں انہوں نے مختلف عنوان سے مسیح علیہ السلام کی سیرت پر بہترین پرنٹنگ، آرٹ پیپر، اور آپ کے گھر پہنچا کے جا رہے ہیں، اور فری آف کاسٹ، ناٹ چارج، یعنی سنگل پینی، ایک پیسہ آپ سے نہیں لیتے. اور کون سی بائبل؟ بائبل کون سی؟
بائبل میں وہ پیپر ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی 400 سال لائف ہے. 400 سال وہ پیپر پڑا رہے تو وہ پیپر کبھی خراب نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہی بائبل، اس کا نام ہی بائبل پیپر رکھا ہے. وہ ڈیزائن ہی اسپیشل بائبل کے لیے کیا گیا ہے اور وہ پوری دنیا میں فری تقسیم کرتے ہیں. واچ ٹاور، منارہ نور، 67 لینگویج، 67 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے اور فری آف کاسٹ آپ کے علاقوں میں اس کو پہنچایا جاتا ہے. اس کے برق ہم کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم جو ہے وہ ایمان والے ہیں. تو یہ پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ لوگ منتظر ہیں. کتنے غیر مسلم ہیں جو روزانہ مر رہے ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جو ہدایت کے متلاشی ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جو قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ غیر مسلم تو ہمیں قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتے. روز حشر میں تصور کیجئے کہ جب ہمارا گریبان ہوگا اور ان کا ہاتھ ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ پروانہ مل چکا ہوگا کہ ہاں یہ توحید کو ماننے والے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، صوم و صلات کی پابندی تھی، جنت میں داخل کر دیا جاؤ. پیچھے سے غیر مسلم آواز دیں گے کہ اللہ ان کو پوچھئے کہ ان کے سبب تو ہم دوزخ میں ڈالے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے ہم تک پیغام پہنچایا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. ہم تو چاہتے تھے، کتنے وارث مسیح تھے جو قرآن کو پڑھنا چاہتے تھے، جو اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے، لیکن کبھی کسی مسلمان نے ہمارے ساتھ محبت شفقت کا مظاہرہ ہی نہیں کیا. کبھی انہوں نے حکمت اور دانائی سے کبھی ہمیں دعوت دی ہی نہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. You are selected peoples. تمہیں تو نکالا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی دعوت دو. ہمیں تو منتخب کیا گیا تھا اس کام کے لیے. ہم دکان، کاروبار، مکان کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تھے. ہم بیوی بچوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تھے. ہم کھیت کھلیان اور فصلوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تھے. ہمیں تو اس لیے اللہ نے منتخب کیا تھا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور آج ہم نے پیغام پہنچانا تو کیا تھا؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو ہمارا شاندار ماضی تھا، قافلہ تھا، لٹ گیا. ہمیں تو وہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہمارا کبھی شاندار ماضی تھا، قافلہ تھا جو لٹ گیا. ہمارا تو وہ احساس بھی جاتا رہا. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اب بھی وقت ہے. اللہ نے ہمیں ایمان سے سرفراز کیا ہے، قرآن سے سرفراز کیا ہے، اسلام سے سرفراز کیا ہے. اس کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. ہمیں یاد ہونا چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد، وہ قول و قرار، وہ معاہدہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ہوا. حل بلغت قالوا نعم. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ تک پہنچایا گیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پہنچا دیا. صحابہ سے پوچھا حل بلغت، کہا کہ اللہ کے رسول پہنچا دیا، بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. فلیبلغ الشاہد والغائب. اب تمہارے ذمہ ہے، پہنچاؤ. جو یہاں پر موجود ہیں ان تک پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر کوئی ہند کو، کوئی سندھ کو، کوئی چین کو، کوئی فلسطین کو، کوئی افریقہ کو صحراؤں میں پھیل گئے. اور پھر کیا ہوا کہ سندھ کے راستے ملتان تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد بن قاسم کو بھیجا. اور آج ہم مسجدوں کے ممبر و محراب سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں. انہوں نے تو اپنا وعدہ یاد رکھا. کیا ہم نے بھی اپنا وعدہ یاد رکھا؟ ہم تو ایک اچھے مسلمان بننے سے ہی قاصر رہے. ہم نے تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، جو اس کے ساتھ، ہم تو اس سے بھی جاتے رہے. آؤ ایک سجدہ کریں عالم بدہوشی میں. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ دوبارہ اللہ کے ساتھ عہد نو کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمارا مقصد کیا ہے، اسلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں ہمارے اوپر. ممکن تھا کہ آج سے پہلے اگر آپ کو پتہ نہ ہوتا کہ ہم نے اس دین کو آگے بھی پہنچانا ہے تو شاید کوئی، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، کوئی نجات کی
جو ہے وہ راہ نکل آتی. لیکن آج تو آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے, ہمیں منتخب کیا ہے, ہمیں نکالا ہے, ہم نے پہنچانا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. کیا کریں گے؟ ہم سے بہتر تو وہ دلی کی مسجد کا وہ فقیر ہی تھا. فقیر بیٹھا ہوا ہے اور ایک گورا آتا ہے اور گورا صدر دروازے داخل ہوتا ہے اور جیب سے کچھ پیسے نکالتا ہے. دوبارہ جب وہ پرس جیب میں ڈالتا ہے تو گر جاتا ہے. وہ فوراً بھکاری اس کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد گورے کو تلاش کرتا ہے, لیکن گورا کسی بغلی دروازے سے نکل چکا ہے. ایک عرصے کے بعد وہ گورا دوبارہ وہاں پر آتا ہے اور وہ بیکاری اس کو کہتا ہے کہ جناب انگریز بہادر صاحب, آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس. اس نے کہا کہ میرا کبھی تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا, میری امانت تمہارے ساتھ کیسے؟ تو کہا کہ آپ ایک لمحہ رکیے. گھر گیا اور وہ پرس لایا اور اس نے پرس دیکھا اور حیران ہو گیا کہ اس میں تو اتنے پیسے ہیں کہ تم اپنے اس فقر سے نکل سکتے تھے, کہ کاروبار کر سکتے تھے. اس نے کہا کہ حضرت میں بیکاری ہوں, بے غیرت نہیں ہوں. کہا کہ بھئی اس میں بے غیرت والی کون سی بات ہے؟ میری ایک چیز گم گئی جو تم اٹھا لی, تمہاری ملک میں آ گئی تھی, تم موج مستی کرتے. کہا کہ نہیں. کہا کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ روز حشر کا دن قائم ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور مسیح علیہ السلام میرے نبی کو یہ شکایت لگاتے کہ آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کا پرس گرا تھا اور اس کی امانت اس کو نہیں لوٹائی تھی. اس کی جو شرمندگی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونی تھی, میں ساری زندگی بھوکا تو رہ سکتا ہوں لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا. کہا میں بیکاری ہوں, بے غیرت نہیں ہوں. میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, آج ہمارا جو معاملہ ہے, اگر حشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ شکایت لگا دی کہ آپ کے امتیوں کی وجہ سے آج ہمارے امتی دوزخ میں جا رہے ہیں, انہوں نے پیغام پہنچانا تھا لیکن نہیں پہنچایا تھا, انہوں نے قرآن سنانا تھا لیکن نہیں سنایا تھا, انہوں نے اخلاق معاملات سے پیش آنا تھا لیکن نہیں پیش آئے, آج بتائیے کہ یہ آپ کے امتیوں کی وجہ سے آج ہمارے امتی دوزخ میں جا رہے ہیں, تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہیں ہوگی؟ تو ہم سے بہتر تو میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, وہ بیکاری ہی رہا, وہ بیکاری ہی رہا. تو ہمیں اپنا اخلاق, معاملات, کردار ایسا بنانا ہے کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ کونو مثلنا, ہم جیسے بن جاؤ. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاز زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. اپنے اخلاق درست کیجئے, اپنے معاملات درست کیجئے, اللہ کے ساتھ لو لگائیے, اللہ کے ساتھ تعلق بنائیے, سنتوں کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہیرے سے زیادہ قیمتی بنا دے. میں دبئی میں تھا, دبئی میں اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے گیا تھا وہاں پہ امیر آدمی بننے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, سنار تھا, ہنر تھا ہاتھ میں, امیر آدمی بننے کے لیے گیا تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توفیق سے دولت ایمان ہاتھ لگی تو میں نے کہا کہ اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں ہو سکتی, اب اس سے اپنے خاندان والوں کو بھی جو ہے وہ سرفراز کرنا ہے اور مستفیض ان کو بھی کرنا ہے. چھوڑ چھاڑ کے آ گیا, اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ آ گئے. اللہ نے یہاں پر دین کی جو ہے وہ دنیا کی عزت بھی عطا فرمائی, دنیا کی دولت بھی عطا فرمائی, اور آخرت کی خدمت کے حوالے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لی. اپنے آپ کو پیش کر دیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہمیں اپنے اہل علاقہ میں جو غیر مسلم ہیں, جو عیسائیت میں ہیں یا دیگر مذاہب میں ہیں, تو میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, ان سے ملاقاتیں کیجیے, ان کے ساتھ معاملات کیجیے, اخلاق کیجیے, نہ بحث و مباحثہ کیجیے. صرف ان کے لیے 10 روپے کی 5 روپے کی چاکلیٹ ہی لے جائیے, صرف ملنے کے لیے جائیے, آپ سے ملنے آیا تھا, بس آپ کا میرے اوپر حق ہے, اور آج تک جو میں آپ تک پیغام نہیں پہنچا سکا, جو میرے ذمہ تھا, اس کے حوالے سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. صرف اتنی بات کہہ کے آ جائیں, اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کا بیج لگا دیں گے. آپ کے اخلاق معاملات کی وجہ سے اس کے اندر جو تبدیلی آئے گی, آپ حیران ہو جائیں. ایک آخری واقعہ سنا کے انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. سمرقند جب مسلمانوں نے فتح کیا تو وہ عجیب طریقے سے فتح کیا. بسم اللہ.
سمرقند جب مسلمانوں نے فتح کیا تو اس میں ایک عجیب حربہ استعمال کیا گیا. غیر مسلموں کا وفد بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں ان کی جو ہے وہ میٹنگ چل رہی ہے. اور میٹنگ کیا چل رہی ہے کہ مسلمانوں نے جیسے سمرقند کو فتح کیا ہے, کیا ایسے فتح کیا جانا ان کے لیے روا ہے؟ ان کے ایکسپرٹس نے بتایا کہ نہیں, اسلامی تعلیمات تو یہ نہیں ہے, اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. اور کیا ہوا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. فیصلے میں یہ ہوا کہ ہمارا ایک ایلچی جائے گا مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس اور ان کو بتائے گا کہ سمرقند کے اوپر جو آپ کے سپہ سالاروں نے حملہ کیا ہے وہ ایسے نہیں, آپ کے مذہب کے مطابق ایسے نہیں ہوتا, ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. ایک شخص جاتا ہے اور وہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور تھا, اور ان کے علاقے میں جب جاتا ہے جہاں پہ ان کی جو کیپٹل سٹی تھا ان کا, وہاں جاتا ہے اور مسجد میں وہ دیکھتا ہے کہ سارے لوگ سجدہ کر رہے ہیں. تو اس عیسائی نے سمجھا کہ شاید یہی ان کا بادشاہ ہے, کیونکہ بادشاہ کو یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ نظر نہیں آتا, وہ تو عرش پہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, جو بادشاہ آپ کے دنیاوی معاملات. اور تو اس نے کہا آپ خلیفہ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں آپ کے وہی خلیفہ. تو کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, آپ سیدھا جائیں, دائیں ہو, اور دائیں پہلا گھر جو ہے وہ انہی کا ہے. سیدھا گئے, دائیں گئے, اور دائیں جو پہلا گھر تھا اس کی چھت کو مٹی کے ساتھ کوئی لیپ کر رہا ہے. لیپ ہی کہتے ہیں نا, ہاں لیپ کر رہا ہے کوئی شخص. تو کہا کہ جی یہ آپ کے خلیفہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بھی خلیفہ میں ہی. انہوں نے کہا نہیں, آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں, صحیح بتائیں آپ کے خلیفہ. انہوں نے کہا میں ہی خلیفۃ المسلمین ہوں, میرے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے, تو آپ حکم کیجیے. کہا کہ اگر آپ واقعتاً خلیفہ ہیں تو پھر ایک عرض ہے, وہ یہ ہے کہ سمرقند چونکہ عیسائیوں کا علاقہ تھا, مسلمان آئے اور مسلمانوں نے نہ ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی, نہ انہوں نے جزیے کی پیشکش کی, نہ انہوں نے جہاد کا کہا, بلکہ اچانک آئے, صبح کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کیا اور ہم پہ جو ہے وہ قابض ہو گئے. اور ایک عرصہ گزر چکا ہے, لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ امیر المومنین تک یہ اپنی جو ہے وہ شکایت پہنچائی جائے, اپنی آواز اٹھائی جائے. لہٰذا اسی چٹ کے اوپر پیچھے امیر المومنین نے کہا کہ فلاں شہر یعنی سمرقند کا جو مقرر کردہ قاضی ہے وہ فی الفور اس کا فیصلہ کر کے مجھے اطلاع کرے. تو اس نے کہا کہ یہ تو ایسی کوئی کاغذی کارروائی ہوئی ہے, اس کا کیا ہوگا؟ اور وہ جب گئے اور وہاں کے وہ ان کو دکھایا قاضی کو, جب یہ رکا قاضی نے دیکھا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے فوراً اپنے جو خادم تھے ان کو کہا کہ جو سپہ سالار ہیں, سپہ سالار کو فوراً یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے. سپہ سالار آئے, ادھر سے ان کا لاڈ پادری آ گیا اور دونوں بیٹھے اور کہا کہ بتائیے کہ آپ نے مسلمانوں کو اسلام, آپ نے غیر مسلموں یہاں حملہ کرنے سے پہلے آپ نے غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی؟ کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ جنگ تو نام ہی دھوکے کا ہے. انہوں نے کہا میں آپ سے جنگ کے اصول نہیں پوچھ رہا, سپہ سالار مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ کہا کہ نہیں دی تھی. کہا کہ دوسری بات کہ آپ نے ان کو جزیے کی پیشکش اور ان سے چھوٹا بن کے رہنے کی اور اس کے عوض ان کی عزتوں کی, ان کی مال کی, ان کی عبادت گاہوں کی, ان کی جان کی حفاظت کا ان کے ساتھ کو معاہدہ کیا تھا یا پیشکش کی تھی؟ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جنگجو تھے, یہ بہت دلیر تھے, انہوں نے ہمیں وقت نہیں دینا تھا, انہوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کر دینی تھی, لہٰذا ہم نے کہا کہ میں نے آپ سے قوانین نہیں پوچھے, میں نے آپ سے ان کی دلیری اور ان کی چالاکی نہیں پوچھی, میں نے ان کے حربے نہیں پوچھے, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آپ نے ان کو پیشکش کی تھی یا نہیں؟ تو کہا کہ ہم نے پیشکش نہیں کی تھی. کہا کہ آپ نے ان کو حملہ کرنے سے پہلے ان کو مطلع کیا؟ کہا نہیں کیا. کہا کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے مال, آل اولاد اور اپنا سامان, اپنے ریوڑ لے کے سمرقند کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ. تم نے دھوکہ کیا اور سر جھکا ہوا ہے, اور خود بھی قاضی اٹھے, اپنا پٹکا اٹھایا, جاڑا کندھے پہ رکھا اور اسی قافلے کے ہمراہ چل دیے.
اور اس روز سمرقند کی گلیوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی گرد و غبار دیکھی اور اس میں سے اٹھنے والی ندائیں، صدائیں، آہیں سنی کہ آج ہم بہترین اس کائنات کے بہترین لوگوں سے محروم کر دیے گئے، آج ہم اس کائنات کے بہترین ہمسایوں سے محروم کر دیے گئے، آج ہم بہترین شاگردوں سے محروم کر دیے گئے، آج ہم خواتین بہترین سہیلیوں سے محروم کر دی گئی، آج ہم سمرقند کے بہترین لوگوں سے دوبارہ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور سمرقند کا سورج غروب ہو رہا تھا اور قافلے سمرقند کی سرحدوں کی طرف رواں دواں تھے، اور سمرقند کے اکثر و بیشتر حصے نے سورج غروب ہونے سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا۔ یہ صحیح تاریخ کا واقعہ ہے میرے دوستو بھائیو۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنا کردار، اپنے جذبات، اپنی کیفیات اور اسلام کو اتنے خوبصورت طریقے سے ان میں پینیٹریٹ کیا تھا، اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے پیش کیا تھا، اتنی خوبصورت انہوں نے پریزنٹیشن دی تھی کہ ان کو لگا کہ آج ہم ان لوگوں سے محروم کر دیے گئے۔ اور تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے اپنی بائبل اٹھائی ان کے مذہبی رہنماؤں نے، اور انہوں نے کہا کہ واللہ اگر ہمیں کبھی اختیار دیا گیا اپنی مرضی سے اپنے حکمران منتخب کرنے کے لیے تو ہم مسلمانوں کو اپنا حکمران تسلیم کریں گے، ہم مسلمان حکمرانوں کو اپنا حکمران منتخب کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ویسا ہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے وہ لوگ مسلمان تھے، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اخلاق، معاملات، کردار، ایمان، جذبات، احساسات کیفیت عطا فرمائی تھی، اللہ ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔